ایک تو نیکسٹ ویک میں قانونی جو کیسز لگے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، مختلف عدالتوں کے اندر، وہ پالیٹکس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالیں گے. اور کیونکہ وہ ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالیں گے تو ذرا ان کیس اگر تو یہ نشستیں اسپیشلی مخصوص نشستیں لے لی جاتی ہیں حکومت سے، اور ہم کسی طریقے سے عدالت کی کوئی فیصلے کو پری ایمپٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ ان کیس اگر لے لی جاتی ہیں واپس نشستیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی نظر میں قانونی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا بڑا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا بھی ایشو ہے، اور اس کا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف دا ڈے کی جو فنکشننگ ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس پہ بڑا امپیکٹ ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ سیٹیں ہیں. اور مینلی جو اس وقت جو الیکشن ایکٹ کے مطابق جو سیکشنز ہے، اس میں اگر انہوں نے لسٹ جمع نہیں کرائی، نارملی تو یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی نے لسٹ جمع کرا دی ہے، وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ بچتی ہیں، ان کی سیٹیں جو نامینیشن ہے وہ فل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دوبارہ لسٹ دیتے ہیں. اب ان کی صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ انہوں نے لسٹ جو ہے سنی اتحاد نے کوئی جمع نہیں کرائی، اور سنی اتحاد کا جو نشان تھا اس پہ وہ الیکشن میں نہیں لڑے. لیکن یہ فرسٹ امپریشن ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جا رہا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کس طرح ہوگی. لیٹ سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس پورے ہاؤس کے اندر تمام لوگ جو ہے وہ آزاد آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ریزرو سیٹ کوئی بھی نہیں ہوگی. ریزرو سیٹیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھی گئی ہیں وہ تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا پھر کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. تو اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے کہ اگر ایک پارٹی نے اس وقت اپنی لسٹ جمع نہیں کرائی اور بعد میں اس کے جو نامینیز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ ایک تعداد میں اسمبلی میں آ جاتے ہیں، تو ان کا جو لایا اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. اگر ان کیس کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی سیٹیں نہیں بنتی کیونکہ انہوں نے وقت جو ہے وہ لسٹ بھی جمع نہیں کرائی، الیکشن ایکٹ کے مطابق وہ سیٹیں نہیں بنتی. اب دوسرا کوسچن یہ ہوگا کہ ان کی سیٹیں اگر نہیں بنتی تو پھر ان کی جو سیٹیں ہیں وہ دوسری پارٹیوں کو کس طرح دی جا سکتی ہیں، وہ کون سا قانون ہے، کس قانون کے تحت جو ہے وہ دوسری پارٹیاں دی جا سکتی ہیں. اب اس میں کیونکہ سبجیکٹس میٹر ہے، ہم تو اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. میری آپ اوپینین ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ لیٹ سے ایک پارٹی ہے، جو بھی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، اس نے 2 سیٹیں ڈائریکٹ لی ہیں، اور اس کو 5 یا 7 سیٹیں ریزرو کس طرح مل سکتی ہیں دوسری پارٹی کی، سنی اتحاد کی یا پی ٹی آئی کی ہے، جو بھی پارٹی ہے اس کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حساب سے سیٹیں اگر بنتی ہے 15-20، تو ان کی وہ 15-20 جو ہے ایک اسمبلی میں، یا 30-40 ایک اسمبلی میں، دوسری پارٹیوں کو کس قانون کے تحت، کس پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت اور کس آئین کے تحت دی جا سکتی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوگا سپریم کورٹ کے لیے ڈیٹرمن کرنا. اگر لیسن زوم کر لیتے ہیں کہ سارا ہاؤس جو ہے وہ آزاد آ جاتا ہے، تو پھر ان سیٹوں کا کیا ہو جائے گا، پھر سیٹیں کس طرح آپ بانٹیں گے، آزاد میں بانٹیں گے، یا پارٹی کا اگر کوئی کانسیپٹ نہیں آتا یا 100 ممبر جو ایم این اے یا ایم پی آزاد آ جاتا ہے، تو پھر یہ سیٹیں کس طرح ملیں گی. تو یہ بڑا ٹیکنیکل کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اور فرسٹ امپریشن کا کیس ہے. میرے خیال میں جو میری ذاتی اوپینین ہے، اگر سنی اتحاد کو سیٹیں نہیں ملتی کسی بھی جگہ سے، تو پھر دوسری پارٹیوں کو بھی سیٹیں نہیں ملنی چاہیے یا نہیں ملیں گی. یہ میرا اپنی ذاتی اوپینین ہے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی بندہ ڈس ایگری کرے یا ایگری کرے. اب لیٹس سے سپریم کورٹ، ہم لوگ جنون صاحب، ہم سارے جو ہے اسٹوڈنٹ آف لا کی حیثیت سے ہی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پر. ہم سب جو ہیں قانون کے تابع ہیں، ہم سب آئین کے تابع ہیں. آئین سے ماورا کوئی بھی کام نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ادارے کی کسی ادارے کی بات کر لیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ، یا ہم بحیثیت ایک عام پاکستانی. آئین سے مادر پدر آزادی تو نہیں ہم حاصل کر سکتے اور نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کمپلیٹ اور کنسسٹنٹ ایک شکوہ آ رہا ہے کہ جی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو سیپریٹ کر دینا چاہیے، وہ کیسز کی سماعت نہ کریں. لیکن انہی کے حامد خان صاحب نے اے آر وائی کے پروگرام سوال یہ ہے کہ اندر کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ فل بینچ از فل بینچ. اس کے اندر کسی ایک جج کا نہیں، فل بینچ کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے، اور وہ فل بینچ کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ایک شخصیت اس طرح سے حاوی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی چیف جسٹس پاکستان کو سیپریٹ کر دیں، باقی سارے ججز سماعت کریں، یہ کس حد تک یہ فل بینچ رہا پھر یا نہیں رہا، پھر کیا ہو گیا اگر مان لی جاتی وہ بات، تو جو کہ نہیں مانی گئی آف کورس. یہ دیکھیں، یہ فل کورٹ ہے، یعنی کہ کورٹ کے اندر جو اویلیبل جج ہیں ٹمارو وہ
فل کورٹ سپریم کورٹ جو ہے بیٹھ رہی ہے. اس میں دیکھیں نا ایڈوکیٹ جنرل KPK نے بھی بیان دیا جی کہ ہمارا فل کانفیڈنس ہے اور فل ٹرسٹ ہے اس کورٹ پہ انکلوڈنگ دا چیف جسٹس. یہ دیکھیں نا اگر یہ ان کی ذاتی دیکھیں میں ان کے PTI کے بیہاف پہ یا کسی پارٹی کے بیہاف پہ نہیں بات کر رہا, لیکن پہلے بھی آپ کتنی دفعہ جب عمر اتاب بندیال صاحب تھے پارٹیوں نے کہا جی فل کورٹ بنے لیکن وہاں پہ نہیں بن رہی تھی. تو اس میں اگر فل ایک لارجر بینچ کی بجائے فل کورٹ بن جاتی ہے تو کہ وزڈم جو ہے کانسٹیٹیوشنل وزڈم جو ہے وہ ایک اب بات اگر سمجھ لیں لیٹ سے کہ قاضی جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی اوپینین ڈفرنس ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سیٹیں ان کو نہیں مل جائے, تو ان کا اپنی ایک رائے ہے. اب ان کا دیکھیں نا وہ 2-3 بینچ بھی نہیں ہے کہ وہ فل کورٹ ہے, اگر ان کی ڈسسینٹ آ جاتی ہے یا ان کی ڈفرنس آف اوپینین ہے کسی پوائنٹ پہ تو وہ ہو سکتی ہے, وہ تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج ہو سکتا ہے. تو جب آپ یہ نو کانفیڈنس کرنا کسی چیف جسٹس پہ, یہ تو باہر آ دیکھیں نا PTI چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان پہ بھی کہہ چکے ہیں جی ہمیں اعتماد نہیں ہے. پھر انہوں نے کور کمیٹی میں بعض کا کہا جی چیف جسٹس صاحب ہمارے کیس نہ سنیں, لیکن پھر ساتھ ہی ایک ان کے کوئی لیڈران بیان دے دیتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے فل اعتماد ہے. تو یہ مطلب ہے ون وے ادر وے, مطلب کمپلیٹ نہیں ہے, دونوں طرف کھیلتے ہیں. بعض کو آج یہ کہتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہے, اگر ججمنٹ جو ہے آپ دیکھیں نا چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے کتنے فیصلے سن رہے ہیں, اگر ان کے حق میں آئے گا تو وہ اس فیصلے کو مانیں گے, یہ نہیں کہیں گے جی ہمیں اعتماد نہیں, ہم نہیں فیصلے. یہ جدون صاحب یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے سیاسی جماعتوں کا, کیا یہ ایٹیٹیوڈ جو آلریڈی ہمارا جوڈیشری کا نظام یا جوڈیشری ہے ہماری ان اٹ سیلف ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رینکنگ میں 139 نمبر پہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو نہیں لگتا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا, PMLN کا, پیپلز پارٹی کا, PTI کا, اینی سیاسی جماعت, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ ہمارے بارے میں جو ڈیسیژن کر رہی ہے ہماری مرضی کا کرے تو ٹھیک, اگر ہماری مرضی کا نہ کرے تو گڑبڑ ہے, تو خراب ہے, یہ مزید اس امپریشن کو طول نہیں دیتی, ہوا نہیں دیتی؟ ڈیفینیٹلی آپ نے جو کوشچن اٹھایا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں اس کا حامی ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کے اگر اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو وہ اتنی کرٹیسزم کرتے ہیں کہ بعض اوقات کنٹمپچوس لینگویج استعمال کرتے ہیں, اور کورٹوں نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا اس بارے میں. یہ میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں, ہر پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے. دیر از اے نو ایکسیپشن, ایبسلیوٹلی دیر از نو ایکسیپشن. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اس کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑے ضرور نکالتے ہیں اور اتنی بےجا تنقید کرتے ہیں, ججمنٹ پہ نہیں جج پہ تنقید کرتے ہیں, اور بڑی کچھ لینگویج استعمال کرتے ہیں, جس کو ہمیں جو لوگ میرٹ پہ بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, انہیں کسی بھی پارٹی کو, میں آپ دیکھیں نا میرا بھی ایک تعلق پارٹی سے ہے اور ہے, لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی پارٹی اس کو کرتی ہے کورٹ کی کنٹیمپٹ کرتی ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ انسٹیٹیوشن ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اگر وہ رول آف لا کے لیے کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرتا ہے تو اگر آپ کے اگینسٹ بھی فیصلہ آتا ہے, اب ہمارے دیکھیں میں ایز اے وکیل روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں, ہمارے خلاف کتنے فیصلے آتے ہیں. اگر ہم اٹھ کے جج صاحب کو ذاتی تنقید کا نشانہ بنائیں, اور وکلاء نے دیکھیں فیسیں لی ہوتی ہیں, پیسے لیے ہوتے ہیں لوگوں سے, اور جب کیس ان کے خلاف آتا ہے یقیناً ان کی پریکٹس پہ اثر پڑتا ہے, ان کو دھچکا لگتا ہے, لیکن اس کا دوسری بات میں آپ کی طرف آتی ہوں.